آج ایک بار پھر کشمیر نیلم ویلی کی مشہور زمانہ کڈل شاہی واٹر فال پر ہم کڈل شاہی آبشار کی طرف محو سفر تھے۔ کڈل شاہی قصبے سے بائیں ہاتھ کچھ بلندی پر یہ خوبصورت آبشار واقع ہے۔ اسے کٹن واٹر فال اور جاگران آبشار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قدرتی اور فطری حسن کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا عملی جواب مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو وادی نیلم میں ملے گا۔ پرشور رواں تیز دھار یک بستہ پانی، آسمان کی بلندی سے باتیں کرتے پہاڑ، برف پوش چوٹیاں، نیچے سے اوپر تک گھنے درختوں کا سلسلہ، تاحد نگاہ سبزے کی بہتات، بڑی بڑی چراگاہیں، پھولوں سے ڈھکے پودے، ادھر سے ادھر اڑتے طیور، پتھروں کے کلب سے پھوٹتے چشمے، سیب اور خوبانی سے لدے پھلدار درخت، اونچے نیچے اور بل کھاتے راستے، سفید بادلوں کے آوارہ اور سربست گول، وجود سے لپٹی ٹھنڈی ہوائیں اور زندگی کی حرارت سے لبریز مرد و زن اور بچوں کے خوبصورت چہرے۔ غافل جہاں کی دید کو مفت نظر سمجھ، پھر دیکھنا نہیں اس عالم کو خواب میں۔ جاگران نالہ اور آبشار کے مدھر شور نے ہمارے اعصاب کو تازہ دم کر دیا۔ اگر اعصاب اب بھی تازہ دم نہ ہوتے تو قیامت کرتے۔ جی، کلہانہ LOC کے بعد اب ہم پہنچے ہیں وادی نیلم آزاد کشمیر کی مشہور زمانہ کڈل شاہی آبشار پر۔ اسے کٹن اور جاگران آبشار بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑی تند و تیز لہروں کی حامل ہے اور یہاں پر پانی بڑی صفاقی کے ساتھ، بڑے غضب کے ساتھ چنگھارتا ہوا، دھاڑتا ہوا اور کان پڑتی آواز یہاں سنائی نہیں دیتی۔ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، لیکن بچوں کے حوالے سے یہاں پر بڑی تاکید کرنی چاہیے کہ ان کے لیے آپ کو خاص اہتمام کرنا ہے کہ آپ ان کا دامن، ان کا ہاتھ بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ جگہ بہت خوبصورت ہے، لیکن کہہ لیں کہ اس کے ساتھ کچھ خطرناک واقعے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے پارٹیسپینٹ موجود ہیں کڈل شاہی آبشار پر۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے موو کریں گے اور ہمارا نائٹ اسٹے ہوگا اپر نیلم میں۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں وادی نیلم کڈل شاہی واٹر فال کے اوپر۔ یہ مشہور زمانہ کڈل شاہی واٹر فال ہے، اسے کٹون واٹر فال بھی کہتے ہیں۔ یہ کیرل سے 20 کلومیٹر پہلے قصبہ ہے کڈل شاہی، اور یہ اس کی مشہور زمانہ کڈل شاہی واٹر فال ہے۔ یہاں اس وقت کافی لوگ موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس آبشار کا بہت شاندار نظارہ ہے اس کا۔ کہا جاتا ہے زندگی امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ویسے ہی کڈل شاہی واٹر فال پر تمام تر خوبصورتیوں کے باوجود ایک عجیب خوف نے ہمیں گھیر لیا۔ پہاڑوں کی ہیبت اور پانی کی ہولناک رفتار کا ہر جگہ اپنا ایک رعب ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر ان دو باتوں کے علاوہ چند سال قبل ہونے والے ایک ہولناک حادثے کی یاد نے غمگین کر دیا۔ آج سے چند سال قبل ساہیوال کالج کے کچھ طلبہ پل ٹوٹنے کے حادثے میں قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گو کہ اب انتظامیہ نے لوہے اور لکڑی کا مضبوط پل بنا دیا ہے اور آبشار کے حساس حصوں کے گرد لوہے کی جالی لگا دی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی کئی جگہوں پر دریا کنارے سیلفی کا جنون کئی جانیں لے جاتا ہے۔ احتیاط ہم نے خود کرنی ہوتی ہے، اور اس وقت تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے جب آپ کے ساتھ فیملی اور بچے بھی ہوں۔ کڈل شاہی سے ایک راستہ اوپر بابون ویلی کی طرف جاتا ہے۔ بابون ویلی بھی حسن میں کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ 12,700 فٹ کی بلندی پر ہمہ وقت بادلوں کے زیر تسلط رہنے والی وادی میں آپ کو چمکتے دمکتے گلیشیئرز ملیں گے۔ دور دور تک سرسبز چراگاہیں ہیں اور ان میں بکھرے اپنا رزق پاتے خوبصورت چوپائے ہیں۔ سامنے دور تک پھیلے مقبوضہ کشمیر کے پہاڑ بہت واضح دکھائی دیتے ہیں۔
یہ وادی برف سے ڈھکی رہتی ہے اور سال میں بہت کم عرصے کے لیے کھلتی ہے۔ اس خوبصورت وادی کی طرف جانے کے دو اور راستے بھی ہیں جو دواریاں اور کیرن سے جاتے ہیں، اور اس طرف سے جانے میں آپ راستے میں پتلیان جھیل بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ راستے حد درجہ دشوار ہیں۔ کنڈل شاہی جاگران سے جانے والے ٹریک میں 16 کلومیٹر تک پختہ روڈ بن چکی ہے اور اس سے آگے 10 کلومیٹر کا جیپ ٹریک ہے۔ وادی نیلم حسن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس شاندار اور خوبصورت وادی کا پرانا نام وادی درابہ تھا۔ 1956 میں اس 1398 مربع میل پر پھیلی وادی کو وادی نیلم اور دریائے کشن گنگا کو دریائے نیلم کا نام دیا گیا تھا۔ اس وادی کے مشرق اور شمال میں مقبوضہ کشمیر کے اضلاع بارہمولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ ہیں، جبکہ جنوب میں گلگت اور مغرب میں خیبر پختونخوا واقع ہے۔ یہ ساری وادی ایل او سی کے اوپر واقع ہے۔ ایل او سی کا مطلب ہے لائن آف کنٹرول۔ ایل او سی جنوبی کشمیر، وادی نیلم اور کارگل کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور بلتستان سے الگ کرنے والی سرحد ہے۔ یہ بھمبر گجرات سے لے کر گلگت بلتستان تک پاکستان کے زیر اہتمام کشمیر اور بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے درمیان واقع ہے۔ اس سرحدی لکیر پر دونوں ممالک کے درمیان 1949 میں اقوام متحدہ کی مداخلت سے جنگ بندی ہوئی تھی۔ تب سے یہ سیز فائر لائن کہلاتی تھی۔ بعد میں 1972 میں شملہ معاہدے کے وقت اس کو لائن آف کنٹرول کا نام دے دیا گیا۔ دونوں ممالک نے اس وقت اس سے اپنی اپنی فوجوں کے زیر قصبہ علاقوں پر حکومتیں قائم کر لی تھی۔ کچھ سرحدیں عالمی طور پر تسلیم شدہ اور کچھ صرف دو ملکوں کے مابین تسلیم شدہ ہوتی ہیں، اس لیے اس علاقے کو لائن آف کنٹرول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی لائن کے ایک طرف درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شہید ہیں جنہوں نے اس وادی کے لیے اپنی جانیں نذرانہ کی، اور آزادی کی ثبوت رکشا کے لیے وہ اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ شہیدوں کا لہو وہ خون ہے جس کی تجلی سے یقین افراد قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں۔ اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں ابھرتی ہیں، نئے تارے بکھرتے ہیں۔ اب ہم پہنچنے والے ہیں اپر نیلم، اور لیکن اس سے پہلے کیرن میں ہمارا قیام ہوگا دریا کنارے۔ کیرن بھی ایل او سی پر واقع ہے۔ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اپر نیلم اور کیرن کا احوال دوں گا۔